اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حج کا 7واں رکوع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت مبارکہ ہے قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اللہ تعالیٰ قل سے جو آیت مبارکہ شروع ہوتی ہے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہلوا رہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ انما انا لکم نذیر مبین، کہ بے شک میں تمہاری طرف نذیر ہوں، کھلا ہوا نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. ڈر سنانے والا، کھلا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور یہ ڈر کس طریقے کا رہتا ہے کہ انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ کون سے عمل کا کیا صلہ اس کو ملنے والا ہے. جو کوئی برا کام کرتا ہے کس درجے کا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا آخرت میں گرفت ہے اور کیا اس کے لیے دنیا میں وبال آ جاتے ہیں. یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ نذیر مبین ہے، آپ کھلا کھلا بیان فرمانے والے ہیں، واضح طور پر ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ یہ کام کرنے سے یہ ہوگا. جیسے کہ ایک چھوٹی مثال دیکھیے کہ جھوٹ کے نقصانات ہم کو بتائے گئے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جھوٹ بولنے والا دوزخ سے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے. اور کئی چیزیں ہیں جو جھوٹ کی وجہ سے لعنت انسانوں کے پاس آتی ہے. اسی طریقے سے بخیلی کے تعلق سے بھی بتا دیا گیا کہ جو بخل کرتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی بات. ہاں، بیچ میں سلام کی اور یہ ڈسٹرب کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سنیے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہر جو بھی برا کام جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ بخل کی کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں. جو انسان خود پر بس، اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. بخیل ایسے بھی بخیل ہوتے ہیں جو خود پر بھی خرچ نہیں کرتے، خود کے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے، تو یہ اپنے رشتہ داروں پر، دوسرے غریب انسانوں پر خرچ کرنا تو ان کے لیے بہت ہی محال ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں بھی تباہ کاریاں بتائی گئیں کہ یہ بخیل کس طریقے کے انجام کو پہنچتا ہے. اور جہالت کے بھی بتا دیے گئے کہ جہالت کی وجہ سے انسان کس طریقے سے خطروں میں پڑ جاتا ہے، کیسے اس کے لیے پریشانیاں آ جاتی ہیں. اس طریقے کا پوری واضح ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو بتا دی جو کہ رب العالمین انسانوں تک پہنچانا چاہتا تھا. تو یہ ہے نذیر مبین، یعنی کہ کھلا ڈر سنانے والا. اب یہ جب کوئی بات واضح طور پر بتا دی جائے، یعنی کوئی اگر ہم کو کوئی چیز سمجھا رہے ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، استاد ہیں، دیکھو میں کھلا بول دے رہی ہوں، دیکھو میں وارننگ دے رہی ہوں، جب یہ الفاظ آئیں گے تو انسان بہت توجہ کے ساتھ کان دھر کر وہ بات کو سنے گا، نصیحت کو اپنے دامن میں لینے کی کوشش کرے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتائے کہ نذیر مبین ہے، کھلی کھلی ہدایت دے دینے والے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فالذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات. ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ نیک کام کرنا، یعنی کہ ایمان لا لیے، ایمان لانے کے بعد صرف بیٹھنا نہیں ہے کہ میں تو ایمان لا لی، اب باقی زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گی، باقی کام میں اپنے حساب سے کروں گی. یہ کام نہیں ہوتا ہے جو داخل ایمان ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم کسی کورس میں داخلہ لیتے ہیں تو ہم کو اس کورس کے حساب سے اسٹڈیز کرنا پڑتا ہے، سبجیکٹس لینا پڑتا ہے،
ٹائم ٹیبل فالو کرنا پڑتا ہے، اوقات کی پابندی کرنی پڑتی ہے، ڈسپلین کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. ویسے ہی اگر آپ کسی دینی محفل میں ہیں، بھلے ہی آپ آن لائن جوائن ہوئے ہوں، لیکن اس کا ایک آداب رہتے ہیں کچھ، اس کو ملاحظہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ضروری رہتا ہے. اس کو جب کوئی بیان کر رہا ہے یا کوئی اپنی چیز پیش کر رہا ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور سن کر ہی آپ توجہ سے سنیں گے تو ہی چیز فائدہ دیتی ہے. تو اس طریقے سے ایمان لانے کے بعد، داخل ایمان ہونے کے بعد، اس کے بعد یہ کرنا رہتا ہے مومن کو، ایمان والے کو، کہ وہ خاموش نہیں بیٹھتا ہے، وہ عمل الصالحات یعنی کہ نیک کاموں کی طرف چلتا ہے اور نیکیاں کرنے میں سبقت کرتے رہتا ہے. نیکیاں کرنے کے لیے دیکھتے رہتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی نیک کام کرا لے، اور جب کوئی ایسا موقع آتا ہے نیکی کمانے کا تو وہ اس کی طرف لپکتا ہے کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ جائے. لہم، ان کے لیے، مغفرتن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے. اور ایسے لوگ جو اعمال صالحہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، کرنے کے لیے منتظر رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، بخشش ہے. نہ صرف یہ، وہ رزق کریم، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم عطا کرے گا، یعنی کہ عزت کی روٹی عطا کرے گا. مفسرین کرام نے رزق کریم اس کو کہا ہے جو جنت کا رزق بھی ہے، اور رزق کریم اس کو بھی کہا جاتا ہے جو بندے کے گمان سے ہٹ کر بندے کو رزق مل جاتا ہے، یعنی کہ کہیں سے انسان کے کچھ کام بن جاتے ہیں، کچھ اس کے آمدنی کے ذرائع آ جاتے ہیں، تو اس کو بھی رزق کریم کہا جاتا ہے. اور یہ رزق کریم اسی وقت ملتا ہے جب بندہ عمل صالحات میں لگ جاتا ہے، جب بندہ نیکیوں کی دوڑ میں لگا ہوا رہتا ہے، جب بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کریم عطا کرتا ہے. والذین سعوا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، ایسی جد و جہد کرتے ہیں، انتھک کوشش کرتے ہیں. کیسی کوشش کرتے ہیں؟ فی آیاتنا معجزین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو جی توڑ کوشش کرتے ہیں ہماری آیاتوں میں، ہار جیت کے ارادے سے، معجزین یعنی کہ مومنین کو عاجز کرنے کے لیے، یعنی کہ قرآن کی آیاتوں پر بحث کرتے ہیں. یہ جو عمل ہے کفار اور مشرکین کا، یہ بھی قرآن کے نازل ہونے کے وقت سے آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ لوگ آئے دن اس کا ایسی خبریں سنتے بھی ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، حالات جو بھی چل رہے ہیں. تو کوئی بھی زمانہ اس سے خالی نہیں رہا، بار بار ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ قرآن کی آیاتوں پر جھگڑا کرتے ہیں اور ایسے ایسے اعتراضات پیش کرتے ہیں کہ ایمان والے وہ یہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ایمان والے ہمارے شک کا، ہمارے شبے کا، ہمارے جھگڑے کا، ہم قرآن کے اندر جو نقص نعوذ باللہ نکالنے کی ہم جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم کو مسلمان نہیں ہرا سکیں گے. یہ وہ نادان سمجھتے ہیں جو کہ کبھی بھی وہ 1450 سال سے اپنے عزم اور ارادے میں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے، اور یہ مومنین کو کبھی بھی اللہ کے کلام کو لے کر عاجز نہیں کر سکے. یہاں پر ایک بات میرے کو حضرت امام احمد بن حنبل کی یاد آ رہی ہے کہ آپ نے اس وقت، آپ کے وقت معتزلہ کا ایک فتنہ چل رہا تھا جو یہ کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. جو قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی، اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نسبت ہے اس کو. تو یہ اللہ کا کلام ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن اس وقت معتزلہ اس کو مخلوق کہتے تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل اپنے اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے. بار بار حکمران طبقے کے لوگ، خود خلیفہ وقت جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، وہ بار بار آپ سے یہ دریافت کرواتا تھا کہ آپ کا مذہب تبدیل ہو گیا، یعنی کہ آپ کا جو عقیدہ قرآن کے تعلق سے ہے وہ ابھی آپ اسی پر قائم ہے یا آپ نے اپنے موقف کو بدلا ہے. تو ہمیشہ امام احمد بن حنبل یہی بتاتے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اور جب کبھی بھی آپ یہ کہتے تو آپ کو پکڑا جاتا اور کوڑے مارے جاتے، 100 کوڑے مارے جاتے. تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل کو
हुक्मरान तबके के सिपाही पकड़ कर लाए थे दरबार में और आपसे वही सवाल किया गया तो आप कोड़े खाते जाते और एक डाकू था उसका नाम लेकर आप दुआ करते कि अल्लाह उस पर रहम कर, अल्लाह उस पर रहम कर। लोगों ने पूछा कि हजरत आप इतने बड़े दीन के आलिम हैं और आप जो है अल्लाह ताला के कलाम पर आपको सजा दी जा रही है और आप कोड़े जब आप खाते हैं तो आप डाकू को दुआ देते हैं, ये क्या बात है? तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने बताया कि देखो एक मर्तबा मुझको इसी दरबार में लाया गया था तो मैं जब आ रहा था तो वो डाकू यहाँ से जेल से निकल रहा था तो वो मुझको देखकर बोला कि देखिए इमाम, मैं तो एक बहुत गुनहगार आदमी हूँ और मैं चोरी और डाके के जुर्म में मुझको यहाँ पर सजाएं दी जाती हैं। मैं अब तक तकरीबन 100 मर्तबा गिरफ्तार होकर यहाँ पर आया हूँ और सजा खाकर जाता हूँ, अभी भी सजा खाकर जा रहा हूँ, जाके मैं फिर से वही गुनाह करूंगा। मैं अपने मौक़िफ़ पर अटल हूँ, ये जो बुराई का काम मैं करता हूँ मैं उस पर इतना डटा हुआ हूँ। आप तो एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, साहिब इल्म व फजल हैं, आप अपने मौक़िफ़ से कभी नहीं हटना। ये बात डाकू ने हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा। तो और जो अल्लाह ताला के नेक बंदे रहते हैं, जो इज्ज और इनकिसारी जिनकी फितरत में होती है, गुरूर और तकब्बुर नहीं होता है, अड़ियलपन नहीं होता है, अपने इल्म व फजल पर उनको गुरूर नहीं होता है, तो ये ऐसे असाब होते हैं जो एक अच्छी बात भी जो अगर कह देता है तो वो उसको अपने ऊपर एहसान मानते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। इसके शुक्राने के तौर पर इमाम अहमद बिन हम्बल उसके लिए दुआ करते रहे कि उसने मेरे लिए एक बहुत अच्छी नसीहत की बात की, इंशाअल्लाह मैं भी अपने मौक़िफ़ पर अटल रहूंगा। तो इस तरीके से जो कुरान के मुखालिफिन है उसके मानने वालों को, हक के जानने वालों को आजिज करने के लिए तरह तरह से सताते रहे और उनके बारे में अल्लाह ताला ये कहता है कि उलाइका अस्हाबुल जहीम। और ये आजिज करने का देखिए काफिर और मुशरिकीन के तरफ से भी होता है और बदअकीदा लोगों की तरफ से भी होता है, जैसे कि अभी हम सुने मुतज़िला की जानिब से एक ऐसी कोशिश की गई थी। उसी तरीके से दूसरे अल्लाह ताला के नेक वलियों के साथ भी ऐसे वाक़यात होते रहे। हजरत बिश्र हाफी एक वली अल्लाह गुजरे हैं, बहुत मशहूर हैं आपके वाक़यात। तो एक मर्तबा आप बगदाद की जामा मस्जिद में नमाज जुमा के लिए तशरीफ ले गए और नमाज जुमा जब आप पढ़ रहे थे तो आपके पीछे एक इंसान इस ताक में रह गया कि क्योंकि आपके बहुत ज्यादा चर्चे थे, जो आपकी सादा जिंदगी थी, अल्लाह की इबादत थी, दुनिया से आपको जो मोहब्बत नहीं थी, बेरगबती थी, ये सब चर्चे सुनकर एक इंसान हसद और अनाद की वजह से आपके पीछे लग गया कि मैं आज इनकी टो में रहूंगा और इनको किसी न किसी तरीके से देखता रहूंगा कि ये कैसे मसरूफियात में अपना वक्त गुजारते हैं। सुनाचे वो जामा मस्जिद आया और आपके पीछे नमाज के लिए ठहर गया और जब जैसे ही हजरत बिश्र हाफी नमाज मुकम्मिल किए, बाजार की तरफ निकले आप, ये भी आपके पीछे पीछे आहिस्ता बाजार की तरफ चल दिया और बाजार में हजरत बिश्र हाफी ने एक रोटी खरीदी और कुछ भुना हुआ गोश्त और हलवा। ये तीन चीजें जब वो आप दुकान से खरीदे तो वो पीछे ठहर कर ये कहने लगा कि हाँ, ये लोगों के सामने तो बड़े सीधे साधे जिंदगी गुजारने वालों का ढोंग करते हैं, अब देखिए मस्जिद से निकल कर क्या क्या ये खरीद रहे हैं और जाकर ये मजे में बैठकर अपने घर में खाएंगे या किसी और कोने में कहीं जाकर ये छुप कर ये तमाम चीजें खा लेंगे। ये सोचकर फिर आपके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि काफी दूर तक आप पैदल चलते रहे और वो भी पीछे चलता रहा। फिर आप आगे गए वहां पर तो वहां देखा कि किसी एक छोटी मस्जिद के करीब में एक बीमार शख्स लेटा हुआ था, तो वो शख्स के सामने आप वो रोटी और गोश्त और हलवा रख दिए और वहां से वापस होने लगे। ये शख्स छुप छुप कर ताकुब कर रहा था और जब ये रख कर वापिस हो गए तो उसने ये पूछा वो बीमार शख्स से कि अब मुझको बगदाद वापस जाना है, ये आपको देने के लिए लाए थे, मैं यही देखने के लिए आया था, अब मुझको वापस बगदाद जाना है तो यहाँ से बगदाद कितनी दूर है? तो उसने काफी फासला बताया, तकरीबन 16 मील कुछ ऐसा फासला बताया, जो कि हजरत बिश्र हाफी वहां से चलकर भी आए, फिर इस बंदे को खाने का ये सब सामान रखकर आप वापस पैदल चले गए। अब ये जो था ताकवे, ये तो अल्लाह वाले का कमाल था, उनकी रूहानी कुव्वत थी कि वो लाए रखे और वापस पैदल निकल गए, लेकिन ये अब वापस जाने के
قابل نہیں رہا اور یہ سوچنے لگا کہ اب مجھ کو اگلے جمعے تک یہیں انتظار کرنا پڑے گا تاکہ بشر حافی پھر جب یہاں پر آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی پھر سے بغداد کی طرف جا سکوں گا. یہ سوچ کر وہ وہیں پر رہا. پھر دوسرا جمعہ جب آیا تو اسی طریقے سے حضرت بشر حافی نے معاملہ کیا اور پھر وہ شخص وہاں پر ملا اور اس نے یہ تمام باتیں کی تو حضرت بشر حافی اس کو لے کر اس بغداد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے نیک بندوں کو بھی عاجز کرنا، ان کی ٹوہ میں رہنا، اس میں بھی کوئی حسد بھرے، اناد بھرے، بغض بھرے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے مقام کی، ان کے نام کی، ان کی عزت کی، ان کے مرتبے کی حفاظت فرماتا ہے. اور ان لوگ جو لوگ یہ چاہتے ہیں عاجز کریں ایسے لوگوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، جہیم آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، جہنمی ہیں. ایسے لوگ جو قرآن کو عاجز کرنا کی جن کی خواہش رہتی ہے، جو ولیوں کو عاجز کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو عاجز کرنا چاہتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کسی بھی رسول میں سے، ولا نبی اور کسی نبی میں سے بھی ہم نے کسی کو ایسا نہیں بھیجا. کیا خاص بات نہیں ہوئی جن کے ساتھ الا اذا تملا القى الشیطان فی امنیتی، کہ اس طریقے سے ہوتا ہے. پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور کوئی نبی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول الگ کلاس ہے اور نبی الگ کلاس ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مفہوم ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسولوں کے بارے میں پوچھے اور نبیوں کے بارے میں پوچھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نبی 1,24,000 کے قریب واقع ہوئے ہیں اور رسولوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ رسول 313 ہوئے ہیں. اور رسول وہ ہوتے ہیں جن کو شریعت دی جاتی ہے، جن کو کتاب دی جاتی ہے. نبی وہ ہوتے ہیں جو ان سے پہلے آئے ہوئے رسول کی کتاب اور شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، اپنی امت کو اسی پر جمع کرتے ہیں. تو یہ ہے رسول اور نبی کا فرق. الا اذا تمنا، کہ جب انہوں نے پڑھا، القا شیطان، شیطان القا کرتا ہے، شیطان ان کے پڑھنے میں کیا کرتا ہے، فی امنیت ہی، اس میں کچھ ملا دیتا ہے. تو کس طریقے سے ملاتا ہے، فینسخ اللہ، ابھی میں اس پہ آگے انشاءاللہ بات کروں گی. فینسخ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں. ما یلقی الشیطان، جو کچھ کے شیطان ملاتا ہے، القا کرتا ہے. ثم یحییکم اللہ آیاتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں محکم کرتا ہے، پکی کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اس آیت مبارکہ کا شان نزول مفسرین اکرام نے یہ بتایا ہے کہ دوسروں کے جو مائکرو فون ان میوٹ ہیں، میوٹ کر دیں. ہوسٹ دیکھیں اس جانب. جی بھائی. اس کی شان نزول یہ بتائی گئی ہے کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تھی، اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بتوں کا ذکر کیا تھا. تو وہ آیت مبارکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ تلاوت فرما رہے تھے سورہ نجم کی آیتیں، اور آپ وہ آیتیں بہت آہستہ آہستہ تلاوت فرما رہے تھے تاکہ پیچھے کے تمام لوگ وہ آیتوں کو اچھی طریقے سے سن سکیں اور سمجھ سکیں. تو جب یہ ایک آیت لفظ کے اور دوسرے لفظ کے درمیان میں جو فاصلہ تھا، اس وقت شیطان یہ کیا، جو مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، ان کے کانوں میں شیطان نے ایک آواز یہ ڈال دی جو ان کے بتوں کی بڑائی کے معنی والی تھی. اس طریقے کے الفاظ شیطان نے ملا دیے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جب سن لیے یہ لوگ، تو آگے چل کر جو آیتوں میں سجدے کی آیت آئی تو اس وقت جب مسلمان سجدے میں چلے گئے تو کافر بھی سجدے میں چلے گئے. وہ یہ سمجھنے لگے، مشرک یہ سمجھنے لگے کہ اس کلام میں نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس کلام میں ہمارے معبودوں کی بڑائی کا ذکر ہے، ہمارے معبودوں کو بھی شفاعت کرنے والا بتایا جا رہا ہے، تو ہم بھی اس پر مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں. یہ سمجھ کر وہ لوگ سجدہ کیے. اور
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फारुक हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए अल्लाह के हुक्म से, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि या रसूलल्लाह, जब आप तिलावत फरमा रहे थे तो मुशरिकीन के कानों में शैतान ने इस तरीके की हरकत की, ये और ज्यादा जो है अल्फाज शैतान ने मिलाकर इनके कानों में डाल दिए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक व अमीन है, अल्लाह ताला के कलाम में शैतान के इस तरीके से अपने अल्फाज को मिलाने से आप बहुत ज्यादा रंजीदा खातिर हुए। तो अल्लाह ताला अपने हबीब की तसल्ली के लिए ये आयत मुबारक नाजिल फरमाया कि ये सिर्फ ये आपके साथ ही ऐसी बात नहीं हुई है, ये तो शैतान की कोशिश हमेशा से रहती है कि जब भी कोई रसूल, कोई नबी वो जब तिलावत करते हैं तो शैतान ये चाहता है कि अपनी तरफ से उसमें कुछ गलत मलत कर दे, लेकिन अल्लाह ताला जो कि खादिर मुतलक है, जो कि सुनता है, देखता है, अलीम है, खदीर है, खबीर है, हर चीज से अल्लाह ताला वाकिफ है, तो अल्लाह ताला ये इसको नासिक कर देता है, मनसूख कर देता है, ऐसे अल्फाज को अल्लाह ताला मिटा देता है जो शैतान की तरफ से डाले जाते हैं, और फिर अल्लाह ताला अपनी आयतों को पक्का कर देते हैं। लियजअल मा युल्क़ि अश-शैतानु फितनतन लिल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, ये अल्लाह ताला इसलिए करते हैं ताकि जो कुछ शैतान डालता है दिलों में मुशरिकीन के, काफिरों के, वो फितना बन जाए, फितनतन लिल्लज़ीना, उनके लिए फितना बन जाए, फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल क़ासियति क़ुलूबुहुम, उनके लिए फितना बन जाता है, उनके लिए आजमाइश बन जाती है, जिनके दिल में मर्ज है, जिनके दिलों में मर्ज है, उनके लिए ये फितना बन जाता है। अब दिलों में मर्ज किसके होता है? जो मुनाफिक होते हैं उनके दिल मरीज के होते हैं, वो बात को सीधा समझते नहीं हैं, जिनके दिलों में मर्ज रहता है वो हिदायत को समझते नहीं हैं, बात को सीधी लेते नहीं हैं, उसके टेढ़े मकासद लेते हैं और अपनी अकड़ में रहते हैं। तो इसके लिए ये कुलूब की यानी कि दिल की एक शक्ल बता दी गई है कि जो दिल, जिनके दिल सख्त हो जाते हैं। सख्त कब हो जाते हैं? देखिए, ऐंठ जाना, सख्त जाना कब होता है? ये जब कोई अपनी कैफियत में हमेशा वैसे ही रहता है, उसके अंदर चेंज करने के अपने आप को तैयार नहीं रहता है, उसकी कैफियत में सख्ती आ जाती है। अगर सख्त दिल कब बन जाता है इंसान? सख्त दिल इंसान के सामने अगर कोई अपनी मुसीबत पेश करे, रोए, तो भी उसका दिल जो है पसजता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नरमी नहीं है, उसके अंदर नर्म का मादा नहीं है दूसरे की दुख को, तकलीफ को सहने का। और जो बात सामने कही जा रही है, बताई जा रही है, उसको समझना नहीं चाहता है, सोचना नहीं चाहता है, लेना नहीं चाहता है, अपने आप को बदलना नहीं चाहता है। इतना क्यों, अगर आप देखिए कि हम अगर किसी कभी एक ही हालत में ज्यादा देर बैठ गए, ज्यादा देर एक ही करवट पर लेट गए, तो हमारे जिस्म में अकड़ आ जाती है, तो उससे तकलीफ महसूस होती है। इसी तरीके से दिलों को हमेशा एक ही कैफियत में रखने से भी सख्ती आ जाती है और उसके ऊपर कोई नसीहत की बात असर नहीं करती है। वइन्न ज़ालिमीन लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, और जो इतने बढ़ जाते हैं जुल्म के अंदर, यानी कि जुल्म वो किस पर कर रहे हैं? अपने आप पर कर रहे हैं, अपने खल्क को खराब कर लिए हैं, बर्बाद कर लिए हैं, नसीहत की बात इनके पास अंदर जाती नहीं है, सख्ती आ चुकी है, तो ये लोग बहुत जालिम हैं। और ये क्या हो गए हैं? शिकाकिम बईद, यानी झगड़ालू हो गए हैं, हर बात पर ये झगड़ेंगे, क्योंकि वो अपने ही मौक़िफ़ पर अटल रहना चाहते हैं, सामने वाले को सुनना और समझना नहीं चाहते हैं, तो ये झगड़ालू बन जाते हैं और इसके अंदर वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वलियालमल लज़ीना ऊतुल इल्म, और वलियालमल लज़ीना, जान ले वो लोग, ऊतुल इल्म, जिनको के इल्म दिया गया है, जिनको इल्म मिला है, कि वो जानते हैं, क्या जानते हैं? अन्नहुल हक़, ये हक है, मिर रब्बी का, आपके परवरदिगार की तरफ से, आपके रब की तरफ से, वो जानते हैं कि ये आपके परवरदिगार की तरफ से है। यहाँ पर अन्नहु यानी कि कुरान के बारे में ये बात कही गई है। मुफस्सिरीन इकराम यही बताते हैं कि ये जो है, यानी कि कुरान के बारे में यहाँ इतराज चल रहा था
تو پھر یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ علم والے جو ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، جب یہ سمجھتے ہیں فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو پھر یہاں پر ایک قلب کی اب دوسری کیفیت، دل کی دوسری کیفیت، ابھی ہم یہاں پر ایک سخت دل کی کیفیت سنے تھے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل جھک جاتے ہیں خشیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ۔ یہ قلب ایسے رہتے ہیں جب یہ جان جاتے ہیں کہ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، کسی رسول کا کلام نہیں، بلکہ پروردگار کا کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو تعلق اپنے رب سے ہے، یہ اس کتاب کو، اس کی وجہ سے یہ خشیت میں آ جاتے ہیں، تخبتہ قلوب ہو جاتا ہے ان کے، یعنی کہ قلب جھکنے والے بن جاتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جھک جاتے ہیں۔ جھک جانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کے آگے جھکا دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، اپنی مرضی سے یہ زندگی نہیں گزارتے، اپنے موقف پر یہ اڑے ہوئے نہیں رہتے، بلکہ جھک جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک وَإِنَّ، اور بے شک اللہ لَحَادِ الَّذِينَ، ہدایت دیتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، آمنو جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لا لیا بندہ، ایک قدم آگے بڑھا، ایمان لایا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے ہدایت پانا نصیب، اس کو ہدایت ملنا، اس پر چلنا، ہدایت کے راستے پر چلنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن پر ایمان لانے کے بعد اس قلب کا جھک جانا ہے، تو یہاں پر ہم تھوڑا بات کریں گے قرآن مجید کے تعلق سے کہ قرآن کے ہمارے اوپر 6 حقوق ہیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک دن میں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کو قرآن سے نسبت ہے، اور مومن جو ہوتا ہے رمضان میں اپنے باوجود مصروفیات کے، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہم سمجھیں کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ ہر چیز کا ہم پر کچھ حق ہوتا ہے، اور ہمارے اوپر بھی دوسری چیز کے حقوق عائد ہوتے ہیں، تو رائٹس بھی ہیں، ڈیوٹیز بھی ہیں۔ تو ہمارے جو ڈیوٹیز ہیں قرآن کی طرف، وہ کیا ہیں جو ہم کو ادا کرنا ہے؟ پہلی چیز تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے قرآن پاک، اور پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد جو دوسری بات ہوتی ہے اس کو تلاوت کرنا ہے، تلاوت کرنا قرآن پاک کی، روزانہ ہم اس کو تلاوت کرنے کی ہم عادت ڈالیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلاوت کرنے کی برابر نصیحت کرتے رہیں۔ اور جس طریقے سے احادیث مبارکہ میں بعض سوروں کی فضیلت اور بعض ایام میں ان کی تلاوت کی جو ترغیب دلائی گئی ہے، اس کے لیے بھی ہم اپنی اولاد کو تربیت دیں، جیسے کہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں بتائی گئی ہے بات۔ تو جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو ابھی پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے روزانہ پورا سورہ یاسین پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس طریقے سے ہم کریں کہ جو بچہ جتنی تلاوت کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، کوئی 1 رکوع کر سکتا ہے، کوئی 2 رکوع کر سکتا ہے، بھلے ہی کوئی 4 آیت پڑھ سکتا ہے، 3 آیت پڑھ سکتا ہے، تو اپنے بچوں کو یہی کہیں کہ آپ 3 آیت ہی پڑھو بیٹے، پوری یاسین شریف ایک دن میں آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ 3 آیت پڑھیں، پھر دوسرے دن 4تھی آیت سے آپ شروع کریں، 6ٹھی آیت تک پڑھیں۔ اس طریقے سے کچھ دنوں میں کم از کم بچہ فجر کے بعد تلاوت یاسین شریف کے مکمل تلاوت کی سعادت حاصل کرے گا، اور یہ عادت اس کو پختہ ہوتے ہوتے اس کی زندگی کی ہیبٹ بن جائے گی، اور وہ روزانہ جب تلاوت کرے گا تو اس کی تلاوت میں روانی بھی آئے گی، اس کے حفظ میں اضافہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہ یاسین شریف اس کو یاد بھی ہو جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا ہے، اس میں بھی یہی حکمت عملی اختیار کریں کہ پڑھنا ضرور ہے تاکہ ہم کو نور ملے، نور ملیں گا تو ظلمت جائے گا،
نور ملے گا اور روشنی ملے گی تو اندھیریاں دور ہو جائیں گے. اندھیریاں ظاہر کے بھی ہوتے ہیں، باطن کے بھی ہوتے ہیں. دنیا کے بھی فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، آخرت کے فائدے تو بہت زیادہ ہے. تو اس میں بھی ہم یہی کہیں کہ جتنی آپ تلاوت کر سکتے ہیں کریں، لیکن تلاوت ضرور کرے سورہ کہف کی جمعے کے دن. پھر جتنا اس جمعے کو پڑھے ہیں آئینہ والے جمعے کو اس کے آگے کا پڑھنا شروع کرے. اس طریقے سے کچھ دنوں میں مہینے 2 مہینے لگ جانے دیجیے، 4 مہینے لگ جانے دیجیے، لیکن بچے کو ایک عادت ہو جائے گی، بچی کو عادت ہو جائے گی کہ سورہ جمعہ کے دن مجھ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کی تلاوت میں روانی آئے گی اور پھر یہ انشاءاللہ تعالی جلد مکمل سورہ کہف ایک جمعے کے دن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے تلاوت کا حق ہم کو ادا کرنا ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں کہ قرآن مجید کی صرف تلاوت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے معنی سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. یہ اہم ہے، ضرور اہم ہے، لیکن تلاوت بھی ایک حق ہے قرآن کا، یہ بھی کرنا ضروری ہے. ایمان بھی لانا ایک حق ہے، تلاوت کرنا بھی ایک حق ہے. تو تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے ہم کو تلاوت ضرور کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد جو تیسرا حق ہے قرآن پاک کا ہم پر، یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا. تو ہم جتنی تلاوت کرتے ہیں اتنے اگر ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھتے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں، آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے لیے ایک قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خاص عربی کی ایک جو قرآن پاک ہوتی ہے وہ رکھ لیجئے، اور ترجمہ اور تفسیر کی الگ سے رکھیے. اس کے لیے ایک الگ آپ اپنا ترک رکھیے کہ یہاں سے یہاں تک ایک رکوع آدھا رکوع میں روزانہ ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ پڑھوں گی، اور میری تلاوت کی جو سلسلہ ہے وہ دوسرے قرآن پاک میں وہ چلتا رہے گا. اس طریقے سے یہ اس کو کنٹینیو کرتے رہنا ہے. اور پھر اس کے بعد کا جو حق ہے قرآن پاک کا ہم پر، معنی اور مطالب سمجھنے کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے. احکامات جو قرآن پاک میں دیے جاتے ہیں اس پر عمل کرنا ایمان والے کا کام ہے. ایمان والا اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو کیا کافر عمل کرے گا؟ مومنین کے لیے کہا جاتا ہے تم سچ بولو، مومنین کے لیے کہا جاتا ہے تم نماز پڑھو، مومنین کے لیے کہا جاتا ہے تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنو، ایک دوسرے کے لیے نرم رویہ اختیار کرنے والے بنو. کئی احکامات قرآن مجید میں، بالخصوص جب یا ایھا الذین آمنو کی آیتیں آتے ہیں تو اس کو ہم غور کریں، نوٹ کریں. اللہ تعالیٰ یہ راست ہم سے خطاب کر رہا ہے، یہ راست ہم کو کرنے کا کام ہے، یہ کوئی کافر اور مشرک یہ کام نہیں کرے گا. تو یہ معنی اور مطلب سمجھنے کے بعد ہم کو اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے. یہ قلب کی کیفیت لا لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے. فتغبتا یعنی کہ ان لوگوں نے جھکا لیا اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات کے سامنے. تو عمل کرنے پر آمادہ ہو جانا ہے. اب اس کے بعد جو ہے 5واں حق قرآن پاک کا ہم پر، وہ یہ کہ اس کے تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہے. دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کو کام کرتے رہنا ہے. اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی کچھ ہم کو معلوم ہو تو اس کو پہنچانے والے بنے، ہر کوئی اپنے استطاعت کے حساب سے گھر میں فیملیز میں اس کو یا پھر اور دوسرے بڑے پیمانے پر جو کام کر سکتے ہیں وہ اس کو پہنچائیں. اور آخری جو حق ہوتا ہے وہ قرآن پاک کا، اس پر تدبر کرنا ہے، یعنی غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے. صرف ایسے نہیں جیسے کہ کوئی کتاب ہے ہسٹری کی یا پھر کوئی کہانیوں کی کتاب ہے وہ ایسے پڑھ رہے ہیں. اس میں ایک ایک لفظ بہت زیادہ معنی لیا ہوا رہتا ہے، گہرائی لیا ہوا رہتا ہے. اس کو تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، یعنی کہ اپنے دماغ کی صلاحیتیں جو ہم کو اللہ نے دی ہے اس کو لگا کر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، یہ قرآن پاک کا حق ہے. تو یہ جب کریں گے تو یہ پورے تمام 6 حقوق قرآن پاک کے ادا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آئیے ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں ہم جو قرآن پاک کے پورے حقوق انشاءاللہ تعالیٰ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ولا نہیں، یزالو نہیں ہٹتے، الذین کفروا جو لوگ کفر کیے، فی میریت منہ یعنی کہ کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے موقف سے ہٹتے نہیں ہیں. ان کا موقف کیا ہوتا ہے کہ فی میریت منہ یعنی اس میں شک میں رہتے ہیں. ہمیشہ ان کا یہ کام ہے کہ
شک میں رہتے ہیں. مومن کا یہ کام ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے، منافق کا یہ کام ہے، کافر کا یہ کام ہے کہ وہ شک کرتے رہتا ہے اللہ کے کلام میں. تو ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی کیفیت ہمیشہ کامل یقین کی رہنا چاہیے. شک رکھنا یہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہ کیفیت میں مومن مبتلا نہیں رہنا. شک نفاق کی علامت ہے اور یقین ایمان کی علامت ہے. تو کوئی بھی ہم اپنے دین کے معاملے میں یقین کی کیفیت کے حامل بننا. تو کافر اور منافق جو ہے شک میں رہتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ وہ شک میں رہتے ہیں، اس سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. حتی تاتیہم الساعۃ بغتۃ، کب تک یہ اس میں رہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس میں شک میں ہیں، ایمان نہیں لائے، تو یہ ایسے ہی رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہاں تک کہ حتی تاتیہم الساعۃ، کہ آ جاتی ہے وہ گھڑی، بغتۃ اچانک جس کو پکڑ لیتی ہے، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر آ جائے یومن عقیم کا عذاب، یعنی کہ عقیم وہ دن جس کے بعد کوئی دن نہیں ہوتا ہے. عقیم قرآن پاک میں دوسری جگہ بانج عورتوں کو کہا گیا ہے، یعنی کہ ایسی عورت جو بچے نہیں پیدا کر سکتی ہے. تو ایسا دن جو جس کے بعد دوسرا دن نہیں آتا ہے اس کو یوم عقیم کہا گیا. یعنی اب یہ دن آخری دن ہے، اس دن کے بعد کوئی دن نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن. تو یہ دن آنے تک یا پھر ان کے زندگیوں میں اچانک اللہ کا عذاب آنے تک بھی کافر اور منافق قرآن پاک میں شک کرتے رہتے ہیں اور اسلام میں شک رکھتے ہیں. تو پھر وہ اس دن جب یہ آ جاتا ہے، یومین عقیم جب آ جاتا ہے، ایسا دن جس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، جس کے بعد پھر دن نہیں ہوگا کائنات کا، تو اس دن میں کیا ہوگا پھر؟ الملک یومئذ للہ. تو اس وقت بادشاہی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ جب پورے حجابات ختم ہو جاتے ہیں، تمام چیزیں پورے سب آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، حقیقت نظر آنے لگ جاتی ہے. اب جو چیز غیب میں ہے جب عیاں ہو جاتی ہے، ایمان بالغیب لانا رہتا ہے. جب غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں، جب سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس وقت ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو دیکھ کر اپنے آپ کو بے بس محسوس کر لے گا. جو اب اس دنیا میں ایمان نہیں لا کر، اپنی بات پر اڑے رہ کر، اپنی انا میں تکبر میں اکڑے ہوئے تھے، اس وقت وہ اللہ کی بادشاہت کو دیکھ کر محسوس کر لیں گے کہ آج تو ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. آج ہم کتنے ہی بہانے کر لیں، آج ہم کتنے ہی اپنی اولاد کی، اپنی مال کی کثرت کی وجہ سے ہم کتنے ہی عذر پیش کر لیں، کوئی کام آج ہمارے آنے والا نہیں ہے. کیونکہ آج صرف اور صرف حکم اللہ کا ہے، حکم بادشاہت اللہ کی ہے. یہ جو ہم زندگی گزار رہے تھے زمین کے اوپر، یہ دار العمل تھی، عمل کرنے کی کا مقام تھا. عمل کر کے ہم وہاں پر آخرت میں جزا پانے کے مستحق بن سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کیے. تو اب یہاں پر صرف سزا ہی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے احکامات کا، اپنے رب کے کلام کا، اپنے رب کے رسولوں کا، اپنے رب کے نیک صالح بندوں کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا. آج ان کے لیے تو موت ہی موت ہے، کیونکہ اس دن بادشاہت صرف اللہ کی رہے گی. تمام اس کی تصویر احادیث میں بھی ہے اور قرآن مجید کی بعض آیتوں میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، زمین لپیٹ دی جائے گی. اور ایک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے کہ جس طریقے سے کوئی کاغذ کو لکھ کر لپیٹ دیتا ہے، جس طریقے سے پیپر کو فولڈ کر دیا جاتا ہے، رول کیا جاتا ہے، اس طریقے سے زمین اور آسمان فولڈ کر دیے جائیں گے. اتنی بڑی چیزیں اس طریقے آسانی کے ساتھ فولڈ کر دیے جائیں گے. اور پھر اللہ پورے جو بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کو موت دے دے گا، سب کو موت دے دے گا. اور پھر اس وقت صدا لگائی جائے گی کہ آج کس کی بادشاہت ہے. تو اس وقت قیامت میں بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے اور ہر کوئی اس وقت اپنے آپ کو وہاں پر عاجز پائے گا. اور ہر ایک کے اپنے اپنے اعمال وہاں پر سامنے نظر آ جائیں گے. تو اس وقت انسان یہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. اور پھر وہ دن میں کہے کے لیے ہے یحکم بینہم، یعنی کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. کس طریقے کا فیصلہ؟ والذین آمنوا، جو کہ ایمان لائے تھے،
اور اعملوا الصالحات جو نیک کام کرتے رہے. ابھی ہم نیک کاموں کی کافی تفصیل سنے, الحمدللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فی جنات النعیم, ان کے لیے باغات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, چین کے باغات ہیں. نعیم مفسرین اکرام یہ بتائے ہیں کہ بہت زیادہ کثرت سے جو اللہ تعالیٰ انعامات عطا کرتے ہیں تو نعیم کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ انسان کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرنے کے لیے مستعد رہتے ہیں, ریڈی رہتے ہیں, ہمیشہ وہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنا چاہتے ہیں, ان کو ان کا صلہ دے دے اور فیصلہ ہو جائے. کیونکہ یحکم بینہم جو بتایا گیا کہ ایمان والوں کے سامنے اور انکار کرنے والوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. کیونکہ درمیان یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ رکوع کے شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو کافر اور مشرک تھے وہ نیک لوگوں کو عاجز کرنے کی ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ اپنے اعمال سے ہٹ جائیں, یہ بھی ہماری طرح گمراہیوں میں آ جائیں. یہ کوشش ان لوگوں کی تھی, اور یہ اپنے اللہ کے اوپر ایمان پر اور عمل صالح پر جو یہ لوگ قائم رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مزید ہدایت عطا کر دی, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ اب اس زمرے میں شامل کرتا ہے کہ وہ جنت نعیم کے حقدار ہو جاتے ہیں. اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو ان کو بہکانے کی کوشش کرتے رہے, ان کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے رہے, ان کو ہرانے کی کوشش کرتے رہے, ان کے لیے بتایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, وکذبوا اور جھٹلایا ان لوگوں نے, بآیاتنا ہماری آیاتوں کو, فاولئک ان کے لیے لہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب ہے. دنیا میں بڑے اکڑتے تھے, ان کو وہ لوگ رسوا کرنے کے لیے, عاجز کرنے کے لیے, ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کوشش تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھنے والے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کو نیکیوں کا صلہ بھی دے رہے ہیں, بلکہ الفاظ کا انتخاب اپنے کلام میں باری تعالیٰ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ پڑھ کر مومن کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ جو تم کو دنیا میں رسوا کرنا چاہ رہا تھا, آخرت میں اس کو ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا. شروع میں یہ تھا آیت میں رکوع میں کہ وہ تم کو یہاں پر عاجز کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ رکوع کے اختتام پہ بتا رہا ہے کہ آخرت میں ان کو رسوائی والا عذاب دیا جائے گا, جس کی وجہ سے ان کی رسوائی ہوگی, منہ کالے ہو جائیں گے, اوندھے منہ جائیں گے, بالوں کے ساتھ گھسیٹے جائیں گے. تو بہرحال وہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین اور کافرین کے درمیان یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کون صحیح تھے اور کون غلط تھے, وہ وہاں پر جان جائے گا. ایک آگے کی آیت شریفات تلاوت کر کے ترجمہ کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گی, کیونکہ یہ عذاب کی آیت ہے. والذین حجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دے, اور جو کچھ ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں قرآن پاک کے عنوان کے تحت, رمضان کے عنوان کے تحت, سیرت طیبہ کے ذکر کے تحت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کو علم نافع بنا دے اور اچھی طریقے سے عمل کرنے والا, صدق یقین کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے, تاکہ اس کی ہم کو کھیتی آخرت میں نصیب ہو جائے. اللہم انس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اللہم ارحمنا بالقرآن الحکیم, اللہم نور قلوبنا بالقرآن, اللہم زین اخلاقنا بالقرآن. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ان ربی قریب مجیب سمیع الدعاء بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما. الحمدللہ رب العالمین.